حج کا 5واں رکوع شروع ہوا ہے۔ آیت نمبر 34 اور 35 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں حج کا بیان شروع ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا اور کائنات میں ہر وہ شخص جو قیامت تک بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے گا اس تک وہ آواز پہنچا دی گئی۔ اسی لیے حاضری کے وقت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے اسی حاضری کا ذکر ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے بطور انعام اس کے کان میں آواز ڈالی گئی۔ آج کے درس میں جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں قربانی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو، انسان کو یہ فضیلت اور شرف بخشا ہے کہ کائنات میں دیگر حیوانات، جاندار اس کے تابع ہیں، پھر ان کو وہ ذبح کرتا ہے اللہ کا نام لے کر، تو یہ اللہ کی طرف سے بندے پر احسان ہے، فضل ہے۔ اور جانور کا ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ معبود برحق اللہ تعالیٰ ہیں اور اسی کی رضا کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، بس۔ کل کے درس میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ دوسری آیت میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ عاجز لوگ جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں ان کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو سن کر وہ ڈرتے ہیں۔ دوسری یہ کہ جب کوئی تکلیف، پریشانی ان کو لاحق ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہے، یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کو ہم پڑھیں پھر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں پائی جاتی تو پھر قرآن کا جو اسلوب ہے اور قرآن جو سبق دینا چاہتا ہے اس کے مطابق ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، یہ مقصد ہے قرآن کریم کے سننے کا۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر امت کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، منسکن قربانی۔ منسک کا لفظ اصل میں ایک معنی اس کا ہے قربانی، دوسرا معنی اس کا ہے افعال حج، کتاب المناسک۔ تیسرا معنی اس کا ہے کہ کوئی بھی عبادت وہ منسک ہے، کوئی بھی عبادت کی جائے تو وہ منسک میں شمار ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے یہ جو قربانی کی مشروعیت رکھی ہے، عبادات کی مشروعیت رکھی ہے، افعال حج رکھے ہیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ،
تاکہ وہ نام لیں اللہ کا اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے۔ قربانی کا جانور ہو، جب ذبح کیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کے لیے خالص ہے، اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے ذریعے اور خاص مقام کے ذریعے تقرب کا کیا مطلب ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے جانور ذبح کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر کرنا ہے، تو ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو پورا کریں۔ ہمارے زمانے میں یہ جو شکوک و شبہات کا سلسلہ ہے، آپ بڑی عید کے دنوں میں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے کہ جی حاجی صاحب کی بیٹی وہ کنواری رہ گئی، اور اس کے غریب آدمی کی بیٹی اس کے سر میں چاندی اتر آئی، اور حاجی صاحب حج کے لیے چلے گئے، اور حاجی صاحب نے قربانی کا اتنا بڑا جانور لایا، اور غریب کی بیٹی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کو عبادات سے کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کبھی اس طرح کی تحریر کیوں نہیں لکھی جاتی کہ غریب کی بیٹی اس کے سر میں چاندی اتر آئی، اور امیر آدمی وہ بجائے مہران کے مرسڈیز میں گھوم رہا ہے؟ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ غریب کی بیٹی کے سر میں چاندی اتر آئی، اور امیر آدمی وہ 10,000 کے بجائے 3 لاکھ کا موبائل لے کر گھوم رہا ہے۔ یوں بھی تو لکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو عبادات کا آپس میں تقابل کیا جاتا ہے، یہ تقابل کرنا جائز نہیں کہ یہ عبادت ہو رہی ہے اور یہ عبادت نہیں ہو رہی۔ عبادات کا تقابل جائز نہیں۔ ہر عبادت کا اللہ کی طرف سے ایک خاص وقت، خاص طریقہ متعین ہے، اس وقت وہی عبادت کرنا سب سے افضل ترین اللہ کے ہاں کام ہے۔ جیسے قربانی کے دنوں میں سب سے بہترین عمل حدیث میں ہے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ تعالی من احراق الدم، کہ ابن آدم قربانی کے دنوں میں جتنی نیکیاں بھی کرتا ہے، سب سے محبوب ترین نیکی اللہ کے ہاں خون کا بہانا ہے۔ بات ختم ہو گئی، اب اس سے آگے کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ جی غریب کے گھر میں آٹے کی بوری نہیں اور مسجد کے لیے 100 بوریاں سیمنٹ کی اتر گئی، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ مسجد کے لیے 100 بوریاں سیمنٹ کی دیتے ہیں، غریب کے گھر میں آٹا بھی وہی لوگ ڈلوا کر دیتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، نہ وہ مسجد میں بوری دیتے ہیں، نہ غریب کے گھر میں آٹا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ صرف اعتراض کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قربانی جو اللہ کے نام کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود حقیقی ایک معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی اطاعت اختیار کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ خوشخبری دے دیں عاجز لوگوں کو۔ خبیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے خا با یا تا، وہ شخص جو اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہو اور دوسرے لوگوں کو افضل سمجھتا ہو، اور واقعتاً بھی اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ جب فقیر کہے کہ جی بس فقیر حقیر، فقیر پر تحقیر، صرف زبانی تو اس طرح نہ کرے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اور مسلمانوں سے افضل نہیں سمجھتا، تو یہ مخبت ہے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈرتے ہیں۔ سورہ انفال میں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صفت ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفت عطا کرے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے،
اس پر صبر کرے، یہ امید ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرنے والے۔ ایک ہے نماز پڑھ لینا، اگر موقع مل گیا تو پڑھ لیں گے، اور اگر مہمان آ گئے تو چھوڑ دیں گے، ایک نماز تو یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو، باقی سارے معمولات بند، صرف نماز۔ یہ ہے اقامت الصلاۃ، اس کے ارکان، اس کی شرائط، اس میں خشوع و خضوع کا لحاظ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ بندے کا کمال نہیں ہے، ہماری ایک عطا ہے، ہم دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم ان کو دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے اِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، کہ اللہ نے اگر نوازا ہے تو اس میں یہ بھی خیال رکھے کہ یہ صرف میرا حصہ نہیں ہے، اس میں اور لوگوں کا بھی حصہ رکھا گیا ہے۔ انفاق کا لفظ قرآن کریم میں جہاں استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں ایک ضابطہ ذہن میں رکھیں کہ انفاق کا لفظ عام طور پر نفلی صدقات کے لیے استعمال ہوا ہے، اور صدقات واجبہ کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو جو اللہ نے دیا ہے، ایک تو اس میں زکوٰۃ ہے، وہ تو ضروری ہے، اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ان کو مزید دیتا رہتا ہے۔ پھر کن لوگوں پر خرچ کرتے ہیں آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، کہ وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں کہ جو مانگتے ہیں، جو نہیں مانگتے ان کا حصہ الگ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔